تسبیحات پر 40 روزہ اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن 20 تسبیح یا وہاب، یا علی مدد۔ شکر الحمدللہ، ہم نے آج 19ویں دن کی تسبیح مکمل کر لی ہے۔ آج کی تسبیح بہت ہی خوبصورت ہے۔ یا وہاب یعنی اے مولا بے حساب دینے والا۔ قرآنی حوالہ جات سورہ 3 آیت 8، سورہ 38 آیت 35۔ اگر ہم خدا کی رحمت و نوازشات کی ایک فہرست بنائیں تو یہ ایک بہت ہی لمبی اور دلچسپ لسٹ ہوگی۔ ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انسان دراصل بے حد محتاج ہیں، چاہے ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں کہ ہمیں اس سیارے اور اس میں رہنے والے تمام جاندار آنی، تمام درخت و پودے، جانور اور انسان، جس میں ہمارا خاندان، دوست و احباب، اسماعیلی جماعت اور عالم انسانیت شامل ہیں، ان تمام کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ ہم اس ضرورت کو جانے بغیر اپنا کردار اس دنیا میں، اپنی جماعت میں اور اپنے خاندان میں ادا کرتے ہیں۔ کبھی یہ کردار بہت نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ مکھی صاحب یا صدر مملکت۔ کبھی یہ کردار بہت خاموش ہو جاتا ہے، جیسا کہ جماعت بھائی یا ایک گھریلو خانہ دار عورت۔ اس بات سے قطع نظر کہ کس کا کیا کردار ہے، ہم میں سے ہر ایک نہایت ہی اہم کردار کو ادا کر رہا ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر خدا کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ پر نہ ہو تو معاشرے میں، ہماری جماعت میں اور ہمارے خاندان میں توازن برقرار نہ رہ سکے گا۔ لیکن اس بات کی سمجھ شاید تمام لوگوں کو نہ ہو۔ یہی کچھ ماجرا خدا کی رحمتوں کی پہچان کا بھی ہے۔ ہم انتہائی محتاج ہیں خدا اور اس کی رحمتوں کے لیے، لیکن ہم میں سے ہر ایک شاید اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو لاشعوری طور پر گزارتے ہوں۔ ایک مومن جو کہ حقیقی علم کا متلاشی ہے، اپنی زندگی کو شعور کے ساتھ جیتا ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ اس پر خداوند کے کتنے احسانات ہیں۔ یہی احسان اسے عاجز بناتا ہے، جو مومن کے لیے لازمی ہے۔ حقیقی علم کی بدولت ایک مومن اپنے اندر خواہشات کا سمندر پاتا ہے۔ وہ خواہشات دنیاوی یا عارضی نوعیت کی نہیں ہوتی، بلکہ روحانی اور عقلانی نعمتوں کی ہوتی ہے، جو دائمی اور لازوال ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایک مومن دن و رات اس کی نعمتوں کی پہچان اور احساس کے ساتھ کہتا رہتا ہے، شکراً للہ والحمد للہ۔ پھر وہ حقیقی علم سے ملنے والی اعلیٰ نعمتوں کی سمجھ سے پکارتا ہے
یا وہاب، کیونکہ اب وہ جان جاتا ہے کہ اسے اپنے خداوند سے کیا مانگنا ہے، اس لیے وہ پکارتا ہے یا وہاب۔ مومن جان جاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ ذرہ روح ہے نفس واحدہ کا، جس سے تمام عالم انسانیت وجود میں آئی ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 4 آیت 1۔ اب وہ خواہش کرتا ہے کہ مولا زمین و زمان رحم فرمائے اس کے خاندان پر، اسماعیلی جماعت اور عالم انسانیت پر، اور پھر آخر میں وہ اپنے حق میں دعاگو ہوتا ہے۔ دراصل مومن ایک درخت کی مانند ہوتا ہے جس کی تمام شاخیں پھولوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ درخت نہ صرف اپنے پھولوں سے لوگوں کو نشو و نما پہنچاتا ہے بلکہ دن کی جھلستی ہوئی دھوپ میں سایہ بھی فراہم کرتا ہے۔ ایک مومن کے کندھے ہمیشہ اس کے احسانات کے احساس میں جھکے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عاجزی اور مسلسل شکر گزاری میں رہتا ہے، اور اس پر کی گئی نوازشات سے زیادہ کی دعائیں وہ اسماعیلی جماعت اور عالم انسانیت کے لیے کرتا رہتا ہے۔ یا مولا رحم فرمائے ہماری جماعت کے بھائیوں اور بہنوں پر کہ وہ حقیقی علم کے متلاشی بنے۔ یا مولا یہ ممکن بنا کہ اس علم اور تسبیحات کی وجہ سے جو مثبت تبدیلی اور خوشی ہم نے پائی وہ تمام میں بانٹ سکیں۔ یا مولا اس اعتکاف کی برکات تمام اسماعیلی جماعت اور عالم انسانیت میں پھیلا دے۔ یا علی اللہ جہالت و گمراہی کے اندھیرے کو چیر کر حقیقی علم کی روشنی ہمارے اندر بھر دے تاکہ ہم اپنے رب اور پالنے والے کو پہچان سکیں۔ قرآنی حوالہ سورہ 1 آیت 2۔ یا وہاب یا وہاب، آمین الہی آمین۔ دعاؤں کے طلبگار آپ کے علمی دوست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وہاب 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 یا وہاب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔